अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने आज सेक्रेटरीट में यौम आज़ादी के मौके पर कौमी परचम लहराया। सेक्रेटरीट के सीनियर अफसरान और अमले ने शिरकत की। इस मौके पर स्पेशल चीफ सेक्रेटरीज विकास राज, जयेश रंजन, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज नवीन मित्तल, रघुनंदन राव, रवि गुप्ता, सेक्रेटरीज बुद्धा प्रकाश, लोकेश कुमार और दीगर ओहदेदार मौजूद रहे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में फौजी शहदा के स्तूपा पर फूलों की चादर चढ़ाई है। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के चेयरमैन ने काउंसिल बिल्डिंग असेंबली में कौमी परचम लहराया और 78वें यौम आज़ादी का जश्न मनाया। पंचायत के असिस्टेंट कमिश्नर हिंदुस्तान के 78वें यौम आज़ादी के मौके पर कवासीगंज में मुख्तलिफ मुकामात पर कौमी परचम लहराया है और एसीपी ने इस खास मौके पर एक बहुत बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए शहरियों को हुब्बुल वतनी के जज्बे से मुतासिर किया। ये तकरीबात टाउन हॉल और तारिक बंगला कोइजीगंज के मुख्तलिफ मुकामात पर मुनक़िद की गई है, जिनमें मुकामी लोगों, सरकारी एहलकारों और तलबा की पुरजोश शिरकत देखने में आई है। परचम कुशाई की तकरीबात के बाद तकारीर, सकाफती प्रोग्राम और हुब्बुल वतनी के गीत पेश किए गए, जिसके बाद हुआ कर कौमी फख्र से भर गया है। एसीपी के खिताब में आज़ादी, इत्तेहाद और कौम की तामीर में शहरियों के किरदार की अहमियत पर जोर दिया गया है। काजीगंज में होने वाले तकरीबात ने आज़ादी और हुब्बुल वतनी के जज्बे का मुजाहरा करते हुए आज़ादी के जंगजुओं और ख्वाब देखने वालों की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने हिंदुस्तान की तकदीर को तश्कील दिया है। आज़ादी पसंदों को याद करते हैं। हमारे अजीम रहनुमा महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और बहुत से दूसरे अजीम लीडर, फ्रीडम फाइटर, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। जैसा कि हम माजी का एहतराम करते हैं, हमें मुस्तकबिल पर भी तवज्जो देनी चाहिए। एक तरक्की याफ्ता और खुद इंसार हिंदुस्तान की विजन, विकसित भारत सिर्फ एक ख्वाब नहीं बल्कि एक मकसद है, जिसके लिए हमें अटल अज़म के साथ कोशिश करनी चाहिए। हुकूमत में हर शहरी को जामाए तरक्की बनाते हैं कि हमारी सदे महफूज है और हमारे लोग महफूज हैं। हम इनकी खिदमत और कुर्बानियों का एहतराम करते हैं और इज्जत करते हैं और इनकी हिमायत जारी रखने का अहद करते हैं, जिसका वो मुस्तहिक है। आइए इस दिन एतहाद और समाजी आहंगी की अहमियत को भी याद रखें। हमारी ताकत हमारी यूनिटी में है और ये हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि हम एक ऐसे माहौल को परवान चढ़ाएं जहां हर शहरी काबिल कदर हो, काबिल एहतराम हो और इसमें शामिल हो। आइए इख्तलाफात से ऊपर उठकर एक मजबूत, ज़्यादा मुतहरिक हिंदुस्तान की तामीर का मुश्तरका मकसद के लिए मिलकर काम करें। आखिर में जब हम अपनी आज़ादी का जश्न मना रहे हैं तो आइए अपने अहद की तजदीद करें कि हम लगन और दियानतदारी के साथ अपनी कौम की खिदमत करेंगे। आइए हम मिलकर काम करें ताकि आने वाले चैलेंजों पर काबू पाया जा सके और मुस्तकबिल में मौजूद मौका से फ़ायदा उठाया जा सके। हम मिलकर ऐसे हिंदुस्तान की तामीर करेंगे जो खुशहाल, पुरअमन और काबिल फ़ख्र हो। चमन अपना, वतन अपना, ज़मीन व आसमां अपना। चमन अपना, वतन अपना, ज़मीन व आसमान अपना, जहां में सबसे प्यारा हिंदुस्तान अपना। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। ये मुंतज़रीन जो है वो थोड़ा सा, वो जो पीछे चेयर्स है वो लगवा दे, थोड़ा सा डेकोरम रखो।
खानवल हाउसिंग कॉलोनी में 78वें यौम आज़ादी की तकरीब जुमेरात 15 अगस्त आज शरीक इंचार्ज कश्मीर सूबे मोहम्मद रफ़ीक वानी ने ज़िला सदर बीजेपी अनंतनाग श्री एडवोकेट वजाहत हुसैन और ज़िला टीम बीजेपी अनंतनाग के साथ मिलकर यौम आज़ादी यानी हुब्बुल वतनी और इंतहाई पुरजोश अंदाज में मनाया। इस प्रोग्राम में बीजेपी अनंतनाग के तमाम सीनियर लीडरान मौजूद रहे। आज 78वें यौम आज़ादी के मौके पर कौमी परचम की नकाब कुशाई की गई। निज़ामाबाद के बीफ मार्केट में जावेद कुरैशी सदर निज़ामाबाद की जानिब से इस मौके पर असलम कुरैशी, अस्साक कुरैशी, मुबीन कुरैशी, शोएब कुरैशी और कुरैश बिरादरी के नौजवान मौजूद थे। एमएलए प्रकाश गौर ने मिलादेवपल्ली डिवीजन ऑटो स्टैंड, दुर्गा नगर, गणेश नगर, टिंगोस कॉलोनी, राजेंद्र नगर हल्के में 78वें यौम आज़ादी की तकरीबात में हिस्सा लेकर परचम कुशाई की। एमएलए ने राजेंद्र नगर कैंप ऑफिस में कौमी परचम की नकाब कुशाई की है। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने शहदा और शहदा की कुर्बानियों को याद किया जिन्होंने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी और मुल्क की आज़ादी हासिल की और उन बुजुर्गों को खराज तहसीन पेश किया गया है। इस प्रोग्राम में कौंसिल मेंबरान, कोऑप्शन मेंबरान और अवामी नुमाइंदे, कायदीन, ओहदेदार और बच्चों के अलावा दीगर ने शिरकत की। भारत राष्ट्र समिति के वर्किंग सदर केटीआर ने हिंदुस्तान की यौम आज़ादी के मौके पर सबको मुबारकबाद देते हुए एक मुतासरकुन पैगाम जारी किया है। बहुत से अजीम लोगों की जदोजहद, कुर्बानियों और इस्तिकामत के नतीजे में आज हम आज़ादी की जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान की आज़ादी की जदोजहद ने ज़ात, मजहब और बिरादरी से खता नजर पूरी कौम को इकट्ठा किया था। कहा जाता है कि हमें गुलामी के तौक से आज़ाद कराने के लिए बहुत से लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। उनकी जदोजहद की वजह से ही हमसे खुददारी और इज्जत नफ्स के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उन अजीम इंसानों को हमेशा याद रखने की सख्त जरूरत है। उन्होंने उनसे कहा है कि वो जदोजहद और कुर्बानियों को याद रखे और कौम की उम्मीदों को जारी रखे। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ आज़ादी हासिल करने का नहीं है, हम सब की जिम्मेदारी है कि इसकी हिफाजत की जाए। सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी नारायणा ने यौम आज़ादी के मौके पर सीपीआई के रियासती दफ्तर में कौमी परचम लहराया। सीपीआई के कौमी वर्किंग कमेटी के रुकन और इसके अलावा सीपीआई के कौमी कमेटी के अरकान पाला वेंकटा रेड्डी, सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी कमेटी के रुकन पुष्पा पद्मा, सीपीआई रियासती वर्किंग कमेटी के अरकान बोमगनी प्रभाकर, सीपीआई राष्ट्र समिति के अरकान साबिक एमएलए बोजनी यादगिरी राव, सीपीआई राष्ट्र समिति के अरकान कालाकोंडा, कांटा कुंडा और रामावत, अंजया नायक, पाले नरसिम्हा, के श्रीनिवास और कन्नू लक्ष्मी नारायणा, मारोपा का अनिल कुमार और सीपीआई ऑफिस सेक्रेटरी गोविंद सिरामुलू और दीगर ने शिरकत की है। జాతీయ కార్యదర్శి కం నారాయణ గారు, రాష్ట్ర కార్యదర్శి వర్గ సభ్యులు, కార్యవర్గ సభ్యులు, పార్టీ నాయకులు, కామెంట్స్ ఈరోజు 78వ స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని ఉత్సాహపూరితంగా దేశవ్యాప్తంగా జరుపుకుంటూ ఉన్నారు. స్వాతంత్రం వచ్చి 77 సంవత్సరాలు గడిచిపోయి 78లో అడుగుతున్నా ఇప్పటికీ స్వాతంత్ర ఫలాలు ప్రజలకు అందలేదు, చెందలేదు. ఏదైతే ఆనాడు స్వాతంత్రం జన్మ హక్కు, అంతేకాదు స్వాతంత్ర ఫలాలు ప్రజలందరికీ అందాలా చెందాలనేటువంటి దృక్పథం ఏదైతుందో అది ఇప్పటికీ అమలు నోచుకోలేదు. ప్రభుత్వాలు మారుతూ ఉన్నాయి, కానీ ప్రజల బతుకులు ఎక్కడ వేసిన గొంగుడు అక్కడే ఉంటున్నాయి. అదే దుస్థితి కొనసాగుతుంది. ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారు 11వసారి నేను జెండా ఎగరేస్తున్నానని చెప్తూ సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్, సబ్కా సాత్ కాదు సబ్కా సాత్ అనే బదులుగా సబ్కా సాత్ కార్పొరేట్ వికాస్ అనే పద్ధతిలో ఆయన పరిపాలన ఉంది. రాజ్యాంగం మీద ప్రమాణ స్వీకారం చేసి అధికారంలోకి వస్తారు, రాజ్యాంగాన్ని మరి తొంగలు తొక్కుతూ ఉన్నారు, రాజ్యాంగ విలువలను పాతరేస్తూ ఉన్నారు. ప్రజాస్వామ్య ముసుగులో మరి దోపిడీ వ్యవస్థను కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు, కార్పొరేటీకరణ కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు. రైతులకు మరి ఉన్నటువంటి హక్కులు తీసేస్తూ ఉన్నారు. సాగునీటి చట్టాలు తెచ్చి అవి బాధ్యత తీసుకుని చెప్పి కూడా మోసం చేస్తున్నాడు మోడీ. సపోర్ట్ ప్రైజ్ కూడా ఇవ్వలేదు. అలాగే కార్పొరేట్ మరి కార్మికులు అనేక సంవత్సరాల పోరాటం చేసి సాధించుకున్న హక్కులు కూడా హరిస్తూ ఉన్నారు. ఇట్లా సామాజిక న్యాయం లేదు. ఏదైతే సోషల్ జస్టిస్ అని మనం పొందుపరుచుకున్నామో ప్రాథమిక హక్కులు
ప్రవేశిక పీఠికలు పొందుపరచబడ్డాయో ప్రాథమిక హక్కులు హరించబడతా ఉన్నాయి. ప్రశ్నించే గొంతుకలు నొక్కేస్తా ఉన్నారు. రాజద్రోహ కేసులు పెట్టి జైల్లో పెడతా ఉన్నారు. ఈ దుస్థితి అందుకనే ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా కూడా ప్రజలందరూ కూడా మరి సేవ్ కాన్స్టిట్యూషన్, సేవ్ డెమోక్రసీ, సేవ్ సెక్యులరిజం, సేవ్ మరి ఇండియా అనేటువంటి పత్రంలో ప్రతిజ్ఞ తీసుకొని మన స్వాతంత్రాన్ని పరిరక్షించేందుకు ప్రతి ఒక్కరు ప్రతిజ్ఞ తీసుకోవాలా. దేశ సమగ్రతను, సమైక్యతను, సార్వభౌమత్వాన్ని కాపాడుకునేందుకు కంకణబద్ధులు కావాలా. కులాలకు మతాలకు అతీతంగా ఉన్నటువంటి లౌకిక వ్యవస్థను బలపరచుకోవడానికి, మరింత బలోపేతం చేసుకోవడానికి కంకణబద్ధులు కావాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియపరుస్తూ, మరి అలాగే కేంద్రం మరి ఇది ఫెడరల్ వ్యవస్థ, రాష్ట్రాల హక్కులు కూడా హరిస్తూ పక్షపాత వైఖరితో వివరిస్తున్నది. మనకు అనుకూలంగా ఉంటే मजलिस ने हैदराबाद डिजास्टर रिलीफ एंड ईस्ट प्रोटेक्शन एजेंसी और इसको खत्म करने का मुतालबा किया है। AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में आज AIMIM की स्टैंडिंग कमेटी के अरकान ने हैदराबाद के मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी और GHMC कमिश्नर से मुलाकात की और इस मसले पर गौर व खौज करने के लिए जल्द अज जल्द GHMC काउंसिल की मीटिंग बुलाने का मुतालबा किया है। आज GHMC MIM स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स कमिश्नर मैडम और मेयर मैडम से आज मीटिंग की है और हम लोग MIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 मेंबर्स आज मेयर मैडम को रिप्रेजेंटेशन दिए। ये हाइड्रा के ऊपर, हाइड्रा GHMC एक्ट में नहीं है, इसको एक न्यू फॉर्म किया गया जो कमिश्नर के तौर पर वो यहाँ पर अकोमोडेशन दिए। तो ये कमिश्नर साहब जो अपने आप कमिश्नर जो बता रहे हैं, ये एक्चुअली हाइड्रा हमारे GHMC एक्ट में नहीं है और हम मेयर मैडम से रिप्रेजेंटेशन देके मुतालबा किए हैं कि इसको स्टैंडिंग कमेटी में और जनरल बॉडी मीटिंग में इसको रेजोल्यूशन पास कर ये हाइड्रा को हमसे हटाना चाहिए, क्योंकि GHMC के और सराउंडिंग्स में जो म्यूनसिपालिटीज है ये यहाँ पर लागू नहीं होता। GHMC में कोई ऐसा एक्ट नहीं है कि ये EBDM या हाइड्रा फॉर्म हो। तो हम यही रिप्रेजेंटेशन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हम 7 मेंबर्स मेयर मैडम को और कमिश्नर मैडम से आज मीटिंग कर हमको रिप्रेजेंटेशन दिए हैं कि ये स्टैंडिंग कमेटी में रेजोल्यूशन लाकर हम इसको पास कर जनरल बॉडी में पास कर हाइड्रा हमको हटाना चाहिए। GHMC एक्ट में हाइड्रा नहीं है हमारे, हम बस यही हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं एज ए कारपोरेटर, क्योंकि ये सुपर पावर के साइड पोस्ट कब होगा, हम उनको खिलाफ है, हम कुछ चीज को मेयर मैडम को रिप्रेजेंटेशन दिए। पूरा उसमें रहे सो एम्प्लॉइज को वापस लेने के लिए सोचते हैं, अपना एजेंसी वाले ज्यादा है। नहीं GHMC हम सैलरी दे रहे हैं ना, तो ये GHMC एक्ट में कहाँ है, हमारा रिप्रेजेंटेशन वही है और वो हम मेयर मैडम को दिए। हम जल्द से जल्द स्टैंडिंग कमेटी में इसको रेजोल्यूशन पास करने के लिए रिक्वेस्ट भी की है। मेयर और कमिश्नर बोला गया, मेयर और कमिश्नर मैडम नेक्स्ट स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग में CM साहब से भी बात करेंगे और स्टैंडिंग कमेटी में इसको लाएंगे। अभी GHMC का गाड़िया और मैन पावर सब यूज कर रहे हैं, मगर कमिश्नर को मेयर को इन्फॉर्मेशन नहीं। वही हमारी भी वही रिक्वेस्ट थी, सैलरीज हम GHMC से दे रहे हैं तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, जब ये कोई फॉर्म है ही नहीं ऐसा तो हम क्यों उसको वो करें, एटलीस्ट हम लोग सैलरी रोक देना चाहिए फिर सारा। तो वही रिक्वेस्ट की है। कल जियो में भी मैन पावर में दिया, GHMC बोल के दिया। हम GHMC एक्ट में ये जियो नहीं है और ये GHMC एक्ट में ये हाइड्रा कोई फॉर्म नहीं है। थैंक यू। आज 78वें यौम आज़ादी के मौके पर कौमी परचम की नकाब कुशाई की गई। मजलिस पार्टी के साबिका कॉर्पोरेटर मजहर पटेल की जानिब से मोहल्ला फलांग डिवीजन नंबर 46 में इस मौके पर इकबाल भाई, अफजल भाई, नदीम अहमद सोशल वर्कर, अयूब अहमद कांग्रेस लीडर, चांद कुरैशी और फलांग के नौजवान मौजूद रहे। मिलेगी मंजिल मकसूद, हम ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही कुरान कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। आज 15 अगस्त 2024 बरोज़ जुमेरात रायलपारा मेडिकल कैशनल जूनियर कॉलेज में डायरेक्टर एडवोकेट मोहम्मद साजिद अली साहब की हिदायत पर परचम कुशाई की गई और मोहम्मद जलील, वाइस प्रिंसिपल सैयद अफसर निजामी, आयशा बशीर मीडियम, हमले सरिया मीडियम, 27 सारा मीडियम, तमाम तलबा तालिबात ने अपनी तकरीर पेश की और तमाम लेक्चरर्स ने बच्चों की हिम्मत अफजाई की है। Morning everyone and happy Independence Day. This is the 78th Independence Day we are celebrating in our college, and it's a privilege to stand before you as the vice principal of this college.
And this on this day I want to say about the freedom of the country we have received. جو کنٹری نے ہماری کیا آپ کے جو جدوجہد کی تھی ہماری وطن نے جو آزادی حاصل کرنے کے لیے، اس کے لیے کئی قربانیاں دی ہیں، اسی طرح اس کو یاد رکھنا، اس کو لے کر آگے بڑھنا ہی ہمارا ایجوکیشن میں بہت بڑا رول پلے کرتا ہے۔ ایجوکیشن ایک ایسی چیز ہے، انڈیا میں میکزیمم پرسنٹیج آف دی پاپولیشن از یوتھ، جو کہ آپ ہے، دیش کا بھوشیہ آپ ہے، کیونکہ انڈیا از دا اونلی کنٹری ویئر آئی تھنک مور دین 50% یوتھ سروائیو، اور ایجوکیشن کے تھرو ہی ہم سکسیس اچیو کر سکتے ہیں اور کئی اداروں میں کئی چیزوں میں ہم ترقی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ایجوکیشن کو حاصل کرو، ترقی کو حاصل کرو، دیش کے ان قربانیوں کو یاد رکھو جو لوگوں نے ہمارے کو آزاد کرایا تھا اور ہمارے کو اس مقام پہ ٹھہرایا۔ ٹھیک ہے، تو آئی وش یو آل دا بیسٹ ان یور کریئر، رائٹ؟ تھینک یو ویری مچ۔ AIMIM کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے حیدرآباد شہر کے مختلف مقامات پر قومی پرچم لہرایا ہے۔ آج 78ویں یوم آزادی کے موقع پر کانگریس پارٹی دفتر میں ضلع کانگریس کمیٹی کے صدر منالا موہن ریڈی کی صدارت میں قومی پرچم کی نقاب کشائی کی گئی۔ اس طرح گاندھی چوک میں سٹی کانگریس کمیٹی کے صدر کیشا وینو کے ہاتھوں پرچم کشائی کی گئی ہے۔ کانگریس پارٹی کے زیر اہتمام نہرو پارک اور ریلوے اسٹیشن پر پرچم کشائی کی گئی۔ اس موقع پر ضلع کانگریس کے صدر منالا موہن ریڈی نے کہا ہے کہ ہم سب آزادی کے 78 سال بعد آزادی کے نتائج سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت سے عظیم لوگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ ملک نے اتنی ترقی کی ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ جواہر لال نہرو سے لے کر منموہن سنگھ تک کام کرنے والے وزرائے اعظم کے بارے میں سوچنا اور ملک متحد ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جواہر لال نہرو، سردار ولبھ بھائی پٹیل، منموہن سنگھ، عبدالکلام آزاد جیسے وزرائے عظیم چاہتے تھے کہ تمام لوگوں کو مساوی حقوق حاصل ہو اور زندگی گزارے، لیکن اب ملک میں بی جے پی کی لیڈر مذہب کے نام پر لوگوں کو اکسا رہی ہے اور انہیں بیداری سے دور کر رہی ہے۔ لوگوں میں اختلاف، انہوں نے کہا ہے کہ اسے ساتھ رکھنا چاہیے۔ اس موقع پر سٹی کانگریس کے صدر کیشا وینو نے کہا ہے کہ ملک کی آزادی بہت سے بزرگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اس موقع پر انہیں یاد کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ انہوں نے شہر کے تمام لوگوں کو 78ویں یوم آزادی کی مبارکباد دی۔ اس موقع میں کانگریس کے سینئر قائدین، ضلع کستان کانگریس کے صدر، بی سی سی سیل کے سابق صدر شیکھر گوڑ اور سینئر ضلع کانگریس نائب صدر مثالہ سدھاکر راؤ، سیوادل صدر سنتوش، او بی سی صدر نریندر گوڑ، بوبیلی رام کرشنن، کیشا مہیش عیسیٰ جنگاؤں وغیرہ موجود رہے۔ سمن خاتون صدر ماتم ریوتی اور پولا اوشا چندرکلا اور اس کے علاوہ دیگر عہدیدار نے شرکت کی۔ آبپاشی اور شہری سپلائز کے وزیر کیپٹن این اتم کمار ریڈی نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں کانگریس حکومت گزشتہ 8 ماہ کے دوران سماج کے تمام طبقات کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے۔ جمعرات کو سوریا پیٹ ضلع ہیڈ کوارٹرز میں 78ویں یوم آزادی کی تقریبات کی قیادت کرتے ہوئے اتم کمار ریڈی نے قومی پرچم لہرایا، گارڈ آف آنر پر سلامی لی اور تحریک آزادی کے شہیدوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اپنے خطاب میں اتم کمار ریڈی نے کانگریس حکومت کی جامع اور اہدافی اقدامات کا خاکہ پیش کیا، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ یہ انتظامیہ صرف بیان بازی سے متعلق نہیں ہے بلکہ کارروائی پر ہے۔ ہم یہاں صرف وعدے نہیں بلکہ نتائج دینے کے لیے موجود ہے۔ انہوں نے حکومت کے اس مشن کو اجاگر کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ترقی انتہائی پسماندہ اور آج یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ اتم کمار ریڈی نے اعلان کیا ہے کہ ہماری حکمرانی کے سب سے زیادہ مجبور پہلوؤں میں سے ایک غریبوں کی فلاح بہبود پر ہماری مسلسل توجہ ہے۔ انہوں نے اندرما ہاؤسنگ اسکیم اور مہالکشمی گیس سبسڈی اسکیم کو فلیگ شپ پروگراموں کے طور پر نمایاں کیا جو معاشی طور پر پسماندہ افراد کی بہتری کے لیے حکومت کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ اندرما ہاؤسنگ اسکیم کے تحت ہم صرف منصوبہ بندی نہیں کر رہے، ہم تعمیر بھی کر رہے ہیں۔ 4,50,000 مکانات زیر تعمیر ہے جن میں فی حلقہ 3,500 مختص کیے گئے ہیں۔ ہم خوابوں کو حقیقت میں بدل رہے ہیں، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ ریاست کے ہر غریب فرد کو اپنا گھر حاصل کرنے کا موقع ملے۔ انہوں نے مرکز میں بی جے پی زیر قیادت NDA حکومت کی کانگریس حکومت کی پالیسی سے متصادم تنقید کی ہے، جبکہ بی جے پی نے 2014 میں کھانا پکانے والے گیس کی قیمت 400 روپے سے بڑھا کر 2024 میں 1200 روپے سے زیادہ کر دی ہے۔ تلنگانہ میں کانگریس کی حکومت غریبوں کے ساتھ کھڑی ہے اور 500 روپے فی سلنڈر کے حساب سے سبسڈی والی گیس فراہم کر رہی ہے۔ صرف سوریا پیٹ ضلع میں تقریباً 1,48,000 افراد نے فائدہ اٹھایا ہے۔
یہ صرف ایک سبسڈی نہیں ہے۔ اتم کمار ریڈی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ فلاح بہبود کے لیے حکومت کی وابستگی اس کی ہدفی اور مداخلتوں سے ظاہر ہو سکتی ہے، جیسے گروہ جیوتی اسکیم جو 200 یونٹ تک استعمال کرنے والے صارفین کو مفت بجلی فراہم کرتی ہے۔ ہم اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ بجلی جیسی بنیادی سہولیات عیش و عشرت نہیں بلکہ ہر شہری کا حق ہوتا ہے۔ یہ گورننس ہے جو حقیقی معنوں میں عوام کی خدمت کرتی ہے۔ انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے۔ تلنگانہ کے لیے کانگریس حکومت کی طویل مدتی ورژن کے بارے میں بات کرتے ہوئے اتم کمار ریڈی نے راجیو آروگیہ سری اسکیم پر روشنی ڈالی، جو اب غریبوں کو 5 لاکھ روپے سے بڑھا کر 10 لاکھ روپے تک کوریج کے ساتھ کارپوریٹ سطح کی اور صحت کی دیکھ بھال فراہم کرتی ہے۔ یہ صحت کی دیکھ بھال سے بڑھ کر ہے، یہ ہمارے سب سے زیادہ کمزور شہریوں کے لیے ایک حفاظتی جال ہے۔ ہم صرف بیماریوں کا علاج نہیں کر رہے، ہم اپنے لوگوں کے مستقبل کو محفوظ کر رہے۔ انہوں نے اعلان کیا، اتم کمار ریڈی نے اگلے 5 سالوں میں پورے تلنگانہ میں اضافی 30 لاکھ ایکڑ آبی کنڈ بنانے کی ایک کوشش کی ہے۔ اس سال 10,820 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں تاکہ تقریباً 6.5 لاکھ ایکڑ پر مشتمل نیا آیکٹ بنایا جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ BRS کے سابقہ دور حکومت کو پروجیکٹس کی ری ڈیزائننگ اور ری اسٹریچنگ کے نام پر فضول خرچی کے لیے تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ کانگریس حکومت نتیجے پر مبنی کام کے لیے پابند عہد ہے۔ ہم جو بھی رویہ خرچ کرتے ہیں وہ ہماری ریاست کے مستقبل میں سرمایہ کاری کرتی ہے۔ ہم یہاں وسائل کو وضائع کرنے کے لیے نہیں، ہم یہاں ترقی کرنے کے لیے ہیں۔ انہوں نے بنیادی ڈھانچے کی ترقی پر حکومت کی توجہ پر بھی زور دیا، جس میں آبپاشی کے نظام کی جدید کاری اور چیک ڈیموں کی تعمیر شامل ہے۔ یہ منصوبے صرف آج کے بارے میں نہیں ہے، یہ آنے والی نسلوں کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے ہے۔ ہم ترقی کی میراث بنا رہے۔ انہوں نے 2 لاکھ روپے تک فصلی قرضوں کی معافی کو ایک تاریخی کامیابی کے طور پر سراہا، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ ملک میں کسی دوسری حکومت نے اقتدار میں آنے کے صرف 8 ماہ کے اندر اسے پورا نہیں کیا ہے۔ ہم صرف کسانوں کی حمایت کرتے ہیں، ہم اپنی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کو زندہ کر رہے۔ یہ صرف ایک پالیسی نہیں ہے، یہ ایک وعدہ ہے جو ہم پورا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اتم کمار ریڈی نے کہا ہے کہ چیف منسٹر اے ریونت ریڈی کی قیادت میں کانگریس حکومت نے نگرانی اور جواب دہی کا ایک مضبوط نظام نافذ کیا اور اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ تمام اسکیموں کے فوائد مطلوبہ وصول کنندگان تک پہنچے۔ انہوں نے پرجاوانی پہل پر روشنی ڈالی، جس سے شہریوں کو شکایت درج کروانے اور ان کے حل کا پتہ لگانے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ حکومت کی شفافیت اور لوگوں کی خدمت کے لیے لگن کا ثبوت ہوگی۔ اتم کمار ریڈی نے زور دے کر کہا ہے کہ کانگریس حکومت سماج کے تمام طبقات کی بہبود کے لیے پرعزم ہے۔ ہم غیر متزلزل عزم کے ساتھ فوری ضرورتوں اور طویل مدتی چیلنجوں دونوں سے نمٹ رہے ہیں۔ یہ صرف گورننس نہیں ہے، یہ عوام کے لیے عوام کی سرب سے زیادہ ہے۔ انہوں نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے کہ تمام اہل مستحقین کو بغیر کسی پریشانی کے راشن کارڈ ملے۔ انہوں نے یقین دلایا ہے کہ ہم کسی کو پیچھے نہیں چھوڑ رہے ہیں، ہم مستحق فرد کو ہمارے فلاحی پروگراموں کے حفاظتی جال میں لایا جائے گا۔ 78ویں یوم آزادی کے موقع پر کارپوریٹر راشدہ محمد رفیع نے 128 چنٹل ڈویژن کے سرینیواس نگر کالونی، ولبھ بھائی پٹیل نگر، روڈا ماسٹری نگر، پریادرشنی اسکول، وویکانند نگر میں مقامی قائدین کے ساتھ قومی پرچم کی نقاب کشائی کی۔ محکمہ پولیس میں 78ویں یوم آزادی کی تقریبات۔ 78واں یوم آزادی پولیس افسران اور نوجوانوں نے منایا جو حسب ذیل رہا۔ نظام آباد پولیس کمشنر اور اس کے علاوہ سی پی کیمپ آفس میں قومی پرچم لہرایا گیا۔ ایڈیشنل ڈی سی پی ایڈمن بی کوٹیشور راؤ نے پولیس آفس میں قومی پرچم لہرایا۔ اے سی پی اے آر کے نگیا نے اے آر ہیڈ کوارٹر میں قومی پرچم لہرایا ہے۔ ڈی جی آئی کیمپس آفس میں ٹی زون 2 اور اس کے علاوہ نوجوان نے بھی شرکت کی ہے۔ میگا اسٹار نے بلڈ بینک میں پرچم لہرایا۔ میگا اسٹار چرنجیوی اور پروڈیوسر الو اروند نے جبلی ہلز بلڈ بینک میں منعقدہ آزادی کی تقریب میں شرکت کی۔ کچھ ہی دیر میں وہاں نصب پرچم کی نقاب کشائی کی گئی۔ چرنجیوی کے پوتے الو ارجن کے بیٹے ایان اور بیٹی ارہا نے بھی اس تقریب میں شرکت کی۔ تلنگانہ کے ڈی جی پی نے ہیڈ کانسٹیبل کو صدارتی تمغہ برائے بہادری ایوارڈ کے لیے سراہا۔ تلنگانہ کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس ڈائریکٹر جتیندر نے مادھاپور سی سی ایس کے ہیڈ کانسٹیبل سری جادو یادیا کو حکومت ہند کی جانب سے صدر جمہوریہ کا تمغہ برائے بہادری سے نوازنے پر مبارکباد دی ہے۔ یہ تلنگانہ ریاستی پولیس کے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ ہیڈ کانسٹیبل سری یادیا اس سال ملک
کے اس اعلیٰ ترین اعزاز کے واحد وصول کنندہ ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل یادیہ کی غیر معمولی بہادری کا اعتراف کرنے کے لیے آج خصوصی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی جی پی کے ساتھ سینئر پولیس حکام بشمول ایڈیشنل ڈی جی پی اور اس کے علاوہ انسپکٹر جنرل آف پولیس ایم رمیش نے اس بہادر افسر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس موقع پر شرکت کی۔ ہیڈ کانسٹیبل یادیہ نے 25 جولائی 2022 کو ڈکیتی کے ایک خطرناک واقعے کے دوران غیر معمولی جرات کا مظاہرہ کیا، جس میں بدنام زمانہ مجرم ایشان نرنجن، نیلم منی اور راہل شامل تھے، جو چین اسٹیجنگ اور اسلحہ کے کاروبار میں ملوث بتائے گئے تھے۔ 25 جولائی 2022 کی شام کو ایک 72 سالہ بزرگ شہری کے موٹر سائیکل پر سوار 2 نامعلوم افراد نے ان کے سونے کی چین اس وقت چھین لی جب وہ اس کی رہائش گاہ کی طرف چل رہے تھے۔ زنجیر کا ایک حصہ پکڑنے میں اس کی بہادری کے باوجود بھی وہ زخمی ہو گئے اور ڈاکو اس کے سونے کی چین کا ایک اہم حصہ لے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ درخواست موصول ہونے پر ہیڈ کانسٹیبل یادیہ نے فوری طور پر پولیس کانسٹیبل ایم روی اور اے دھبیش کی مدد سے مجرموں کو پکڑنے کے لیے ایک آپریشن کا اہتمام کیا۔ انہوں نے بڑی احتیاط سے سی سی ٹی وی فوٹیج سمیت شواہد اکٹھے کیے، جس کی وجہ سے مجرموں کی شناخت واقع ہو گئی۔ اگلے دن 26 جولائی 2022 کو مشتبہ افراد کو بلرام ایکس روڈ پر کانسٹیبل سری ایم کرشنا نے دیکھا۔ ہیڈ کانسٹیبل سری یادیہ اور ان کی ٹیم مشتبہ افراد کو پکڑنے کے لیے تیزی سے جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ خوف کے خلاف مزاحمت کرتے ہوئے مجرموں نے ہیڈ کانسٹیبل سری یادیہ پر وحشیانہ حملہ کیا۔ اس کے سینے، کمر، ہاتھ اور پیٹ میں کئی بار وار کیے، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گئے تھے۔ اس کے باوجود سری یادیہ نے غیر معمولی ہمت کا مظاہرہ کیا اور دونوں مجرموں کو پکڑنے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ ہیڈ کانسٹیبل سری یادیہ کو زخموں کی شدت کی وجہ سے 17 دنوں تک اسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔ پکڑے گئے مجرموں میں ایشان نرنجن 21 سالہ اور راہل 19 سالہ کے بعد علاقوں میں متعدد جرائم میں ملوث پائے گئے ہیں، جس میں کرناٹک کے گلبرگہ ضلع کے اشوک نگر پولیس اسٹیشن کو دہشت زدہ کرنا بھی شامل کیا گیا تھا، جہاں انہوں نے عوام سے قیمتی اشیاء لوٹ لی تھی، ایک چوکیدار کو لوہے کی سلاخ سے ڈرایا۔ پولیس ٹیم کی عزم اور بہادری کی بدولت چوری شدہ املاک بشمول طلائی زیورات، اسلحہ اور موبائل فون برآمد کیے گئے تھے، جس سے مجرموں کی سرگرمیوں کا مزید پتہ لگایا جا سکے گا۔ اس کی بہادرانہ کارروائی کے نتیجے میں 2 بدنام زمانہ مجرموں کی گرفتاری ہوئی، جو چین چھینے اور اسلحہ کے کاروبار میں ملوث تھے، جس سے انہیں صدر کا تمغہ برائے بہادری سے نوازا گیا ہے۔ ضلع پولیس پریڈ گراؤنڈ میں 78ویں یوم آزادی کی تقریبات میں ریاستی حکومت کے مشیر اور اس کے علاوہ محمد شبیر علی، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر راج رشی شاہ اور ضلع ایس پی غوث عالم گارو نے قومی پرچم لہرایا۔ پولیس کی جانب سے سلامی لینے کے بعد ضلع کے عوام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ریاستی حکومت کے اور عوام کے مسائل کو حل کرنے میں پیش ہے اور عوام سے کیے گئے وعدوں کے مطابق اس نے اندر ہی اندر حفاظتی ضمانتوں پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ مختلف اسکولوں کے طلباء کی طرف سے پیش کردہ حب الوطنی پر مبنی سنسکرت پروگرام کو دیکھ کر اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء کو تعریفی اسنادات پیش کیے گئے۔ مختلف سرکاری محکموں میں بہترین خدمات انجام دیے گئے ہیں۔ 78ویں یوم آزادی کی تقریب کے موقع پر AIMIM نامپلی کے MLA محمد ماجد حسین نے AIMIM نامپلی حلقہ کارپوریٹرز کے ساتھ نامپلی حلقے کے مختلف مقامات پر 78ویں یوم آزادی کے موقع پر قومی پرچم لہرایا ہے۔ مجلس نامپلی ٹیم اور خیرخواہ موجود رہے۔ اسٹیشن گھنپور حلقے سے کئی کانگریس قائدین تلنگانہ بھون میں بھارت راشٹر سمیتی کے ورکنگ صدر KTR کی قیادت میں BRS میں شامل ہوئے۔ KTR جنہوں نے اس موقع پر خطاب کیا اور کہا کہ اگر اچھی چیزیں ہوتی ہے تو ریونت اسی KCR کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے اور اس کے کھاتے میں بری چیزیں ہوتی ہے۔ ریونت ریڈی کو KCR کی تمام کاموں کا کریڈٹ لینے کی عادت ہے۔ ہم نے آبی ذخائر بنائے اور پمپ لگائے، لیکن ہم نے نہریں کھودی اور کھو گئے۔ اگر فتیہ کاٹا جائے تو تب ہی ایک کانگریس دعویٰ کرے گی کہ پروجیکٹ مکمل ہو گیا ہے۔ ریونت ریڈی کا دعویٰ ہے کہ ہم نے KCR کے ذریعے مکمل کیے گئے سیتاراما پروجیکٹ کے ربن کاٹی اور لوگ سبھی کچھ جانتے ہیں۔ آپ تمام جھوٹے اشتہارات دیکھیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے 75 کروڑ سے سیتارام پروجیکٹ کو مکمل کیا ہے۔ KCR کے ذریعے تعمیر کردہ پروجیکٹ کا کریڈٹ لینے کے لیے 3 وزراء ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ وہ سیتارام پروجیکٹ کو ایسے بنا رہے ہیں جیسے انہوں نے جا کر زمین کو ڈھانپ دیا ہوگا۔ لوگوں کو ان پر اریسٹ اور اس سے زیادہ دیر تک الجھا نہیں جا سکتا ہے۔
لوگوں کو ریونت ریڈی بے شرمی سے کہتے ہیں کہ انہوں نے 30,000 نوکریاں دی ہے۔ عزت کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے KCR کی طرف سے دی گئی 30,000 سے کم نوکریاں دی ہے۔ انہوں نے راہل گاندھی سے کہا ہے کہ وہ پہلے سال میں 2 لاکھ نوکریاں فراہم کریں گے، لیکن 2 ملازمین نے بھی نہیں دیا ہے۔ 2 سیاسی بے روزگار راہل گاندھی اور ریونت ریڈی کو نوکریاں مل گئی ہے۔ تلنگانہ کے نوجوانوں کو اب اس کا احساس ہو رہا، اسی لیے وہ لڑ رہے ہیں۔ 2 لاکھ نوکریاں جعلی ہے، باقی 3 مہینوں میں 2 لاکھ نوکریاں کیسے فراہم ہوگی؟ اس سے بچنے کے لیے جاب اور لیس کیلنڈر کا اعلان جاب کیلنڈر کے نام سے کیا گیا ہے۔ اس کے لیے تلنگانہ کا نوجوان سب کچھ سمجھ رہا ہے۔ کسانوں سے بھی کتنے غلط الفاظ کہے گئے ہیں۔ KCR کو کرایہ دار کسانوں اور کسان مزدوروں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ انہوں نے جھوٹا پروپیگنڈا کیا ہے۔ ابھی تک کسانوں کو 1 روپیہ بھی نہیں دیا گیا ہے۔ جب KCR اقتدار میں تھے تو جولائی تک کسان ٹنگ ٹنگ کہتے تھے۔ کانگریس ریتو بندو کو اکھاڑ پھینک کر قرض معافی کے نام پر ڈرامہ کر رہی۔ چادر گھاٹ حیدرآباد کے کیئر اسپتالوں میں سفید راشن کارڈ یعنی آروگیہ شری کے ذریعے تمام قسم کے بیماریوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے۔ سینہ، کمر، ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کی سرجری کی جاتی ہے۔ چکر آنا، اعصاب کی کمزوری، کمر درد کے لیے سرجری کیا جائے گا اور اس کے علاوہ ارد گردے سے متعلق مسائل بھی پیش کیے جائیں گے۔ گردے سے متعلق اسٹنٹ کیے جائیں گے، دل کی سرجری، انجیوگرافی بھی کی جائے گی، اوپن ہارٹ سرجری اور آیوشمان بھارت کی سہولت موجود رہے گی۔ جدید لیپروسکوپی کے ذریعے ہر قسم کی سرجری بغیر ٹانکے کے کی جا سکتی ہے۔ ایک سرشار طبی ٹیم ہے، آپ سے متعلق کوئی بھی مسئلہ کیئر اسپتال میں سرجری مفت کی جائے گی۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔